بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حیدرآباد کے شاعر تھے عنایت علی خان ٹوٹکی، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، انتقال ہو گیا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے چمن میں خزاں کے جال بچھا دی۔ اور ہم نے دیکھا حقیقت میں یہی ہے کہ ہم مدحتوں کے اندر مگن ہیں اور دشمن چاروں طرف جو ہے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ باہر اس سے ایک طرف ایک نوٹیفیکیشن تھا، ایک بینر تھا جو پنجاب پولیس کے ایک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مختلف جگہوں پر آویزاں ہم نے دیکھا، جس میں کہا گیا کہ 12 ربیع الاول پہ ٹرالیوں پہ ناچ گانا اور لچر پن منع ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نوٹیفیکیشن یا بینر جو تھا وہ جعلی تھا، حقیقت میں ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی روح کی بات کریں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے عزم کا دن ہے، بجائے اس کے کہ ہم لچر پن کا شکار ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، کچھ بات کریں گے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علامہ صاحب ہم اگر بات کریں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تو ظاہر ہے کہ ہم اس قابل تو نہیں کہ مدد کریں، لیکن گفتگو ضرور ہونی چاہیے، کوئی ایسا میسج ضرور جانا چاہیے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو، اصول ہو، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہو۔ ایک آیت مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ بے شک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس بہترین نمونے کی بات، تذکرہ، مدحت، نعتیں، محفلیں، گفتگو، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر کیا پیغام ہمیں ملتا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اس مناسبت سے ہمارے اوپر باتیں ہیں جو لاگو ہوتی ہیں اور ہمیں ان کے اوپر جو ہے نا فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو پہلی بات جو آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آپ کے مقام اور مرتبے کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایک فکری بات ہے، ایک کائنات میں جو بھی پیدا ہوا اس کا مقام نیچے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے۔ مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ۔ مدتیں بیت گئیں مگر آپ جیسا کوئی بھی نہیں آیا، اور جب آپ آ گئے تو اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب آپ جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ شہداء، صدیقین، صلحاء، انبیاء، رسول اللہ، سب سے بلند و بالا مقام نبی مہربان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے۔ پہلی بات آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا، اور دوسری بات پھر یہ ہے آپ سے محبت کرنا۔ محبت کے بارے میں جب ہم قرآن مجید پہ فوکس کرتے ہیں یا حدیث طیبہ فوکس کرتے ہیں، یہ بات سامنے آتی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ نے اس بات کو وعدے کیا کہ تمہارے محبت کے 3 مراکز ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ایک دین کے نفاذ کے لیے مظلوموں کی حمایت کے لیے جدوجہد کرنا، جہاد کرنا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم ایک تھاٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے گھر بار، تمہارے قبیلے والے، تمہارے جس میں تم گھروں میں تم سکون پذیر ہوتے ہو، یا تجارت جو تم کرتے ہو جس میں گھاٹے کے اندیشے تم گھبراتے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے دلوں کے اندر آج وہ آپ کی محبت جو ہے، اس کی شمع جو ہے وہ فروزہ ہے؟ کیا ہم آپ سے حقیقی معنوں اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس کا ذکر آپ نے خود فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے بیٹے سے، اپنے باپ سے اور پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں؟ بالکل۔ تیسری بات جس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ کہ آپ کی اتباع ہے، کہ ہمیں جہاں پر آپ کے مقام کا اندازہ ہوا، جہاں پر ہمیں آپ کے والہانہ محبت ہوئی، تو اس سے اگلا سٹیپ جو ہے، جو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ بھی ہے کہ ہمیں آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، جس کا ذکر آپ نے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم سب لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بلکہ یہاں پہ ایک ایسا نقطہ جس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے آپ کی بات کو ماننا ہے در حقیقت اس نے اللہ کی بات کو ماننا ہے، اس لیے کہ آپ ڈیوائن انسپائریشن کے ساتھ، آپ وحی الہی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ تو کیا ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی غیر مشروط اتباع کی جائے، اور آپ کے مقابلے کسی کی بھی بات ہو، باپ کی بات ہو، بیٹے کی بات ہو، کلاس فیلو کی بات ہو، بیچ میٹ کی بات ہو، کولیگز کی بات ہو، کسی کی بات بھی ہو، اس کو جو ہے ثانوی حیثیت دی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے بلند و بالا حیثیت دی جائے۔ آپ نے خود بھی اس بات کو ایک بڑے ہی خوبصورت انداز میں یوں واضح فرمایا کہ
میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا, 2 فرشتے میرے پاس ہیں, انہوں نے مجھے تولا. جب آپ کو تولا گیا, 1 کے ساتھ تولا تو آپ کا پلڑا بھاری, 10 کے ساتھ تولا آپ کا پلڑا بھاری, 100 کے ساتھ تولا آپ کا پلڑا بھاری, یہاں تک کہ یہ بات سامنے آئی پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے تو آپ کا پلڑا بھاری ہوگا اور پوری انسانیت کا پلڑا نیچے ہوگا. تو اس بات کا اصل مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی بات ہمارے سامنے آ جائے, پھر ہم نے کسی دوسرے کی بات کو آپ کے اوپر جو ہے نا پریفر نہیں کرنا آپ کی بات کے اوپر. اور اس والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا, کہ ہر شخص جنت میں جائے گا مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو آپ سے استفسار کیا گیا قیل ومن ابا, جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری بات کو مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل البیت جو ہیں, ان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو محبت اور اطاعت دونوں کے رنگ میں رنگا ہوا تھا. وہ آپ کی غیر مشروع اتباع بھی کرتے تھے, آپ سے والہانہ محبت بھی کرتے تھے. اس لیے حضرت صدیق, حضرت فاروق, حضرت عثمان, حضرت علی المرتضیٰ, حضرت حسنین کریمین کی ذاتیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین رہتی دنیا تک جو ان کو شان اور مقام عطا کی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کی غیر مشروط اتباع کرتے تھے. پھر ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر کہیں کوئی تنازع ہو جائے, کنفلکٹ ہو جائے, تو اس میں ریزالو کرنے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف حرف سمجھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بات کہی ہے کہ وہ آپ کی تعریف کرنا, توصیف کرنا, آپ کی نعت بیان کرنا, اور یہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے نا مجھے وہ حضرت حسان کی بات یاد آ جاتی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ حجوت محمدً فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء, کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے ہجف کی, تو آپ نے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں اور اللہ کے پاس اس کی جو ہے نا وہ جزا میری اس کی اللہ کے پاس ہے. تو آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کہیں اس موقع پہ, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, کہ آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ کو کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا, مجھے ایسے بنا, جیسے آپ کی ڈیزائر تھی, جیسے آپ کی وش تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی بناتے چلے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ایک غیر معمولی مقناطیسی جو شخصیت ہے اس کا اعتراف جو ہے اپنے تو اپنے بیگانے ان کو بھی کرنا پڑا. پنڈت ہری چند اختر نے کیسے الفاظ کرے, کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا, اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. اور مائیکل ہارٹ کو یہ الفاظ کہنے پڑے, he was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life. اگر آپ اس کو خطابت کی زبان میں کہیں تو یہ ایک بات یوں بنتی ہے, وہ واحد شخصیت ہے جو دنیا روحانیت کے بھی امام ہے, دنیا مادیت کے بھی امام, وہ میری نظر کے بھی امام ہے, میری فکر کے بھی امام, وہ میری جلوتوں کے بھی امام ہے اور خلوتوں کے بھی امام, اور وہ عشروں کے بھی امام ہے اور صدیوں کے بھی امام, وہ قرنوں کے بھی امام ہے اور زمانوں کے بھی امام. اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ لمحہ بھر کے لیے بھی آپ کی اتباع سے اور آپ کی عظمت کا اعتراف کرنے سے جو ہے نا وہ کسی بھی طور کے اوپر جو ہے نا وہ اس کا انکار کرنے کی پوزیشن کے اندر ہی نہیں. یہاں پر آپ کی تعریف کرنا, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. لیکن سر ایک معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عدم برداشت کا معاملہ ہے, ہم آپس میں بات چیت کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایک لائن کراس کر جاتے ہیں. سیاسی معاملات ہوں, سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا جو ایک دائرہ ہے اس کو ہم بعض دفعہ کراس کر جاتے ہیں, گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں. ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے امن کا درس دیا, جس نے محبت کا درس دیا. زیادہ بہتر طریقے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہی ایکسپلین کریں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے برتاؤ کے اندر لوگوں کے ساتھ جو میل ملاپ ہے اس کے اندر کن حدود کا جو ہے وہ اعلان کیا, اور سوشل میڈیا سے لے کے سیاست تک, سیاست سے لے کے گھر تک, گھر سے لے کے کاروبار تک, برداشت کا معاملہ, ایمانداری کا معاملہ, اس حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ لائن ملتی ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی, اور دین اسلام ایک منتخب شدہ دین تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ نے قرآن مجید میں اس جو ہے نا ایک باقاعدہ کمانڈ دی ہمیں, یہ ایک بیانیہ جو ہے نا ہمارے سامنے رکھا کہ لا اکراہ فی الدین, کہ ہم نے دین میں دوسروں کو جو ہے نا لانے کا جبر نہیں کرنا. ان کا ہمیں دعوت ہم نے رکھنی ہے اور ان کو یہ بات جو ہے نا
بڑے اچھے اسلوب سے سمجھانی ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ہم نے اہل کتاب سے مجادلہ کرنا ہے لیکن احسن طریقے کے ساتھ، اور اس کے اندر جو ہے نا ان کو اس انداز سے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کچھ مشترکات اور کچھ باہمی چیزیں جن میں ہمارا اشتراک ہے ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ ہم اس کلمہ مشترکہ کی طرف آتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے نا مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا اصل پیغام تھا تو وہ توحید، وہ لیٹر آن اس میں تعویل کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوینٹی کو شامل کیا گیا اور ان کے لیے جو ہے نا ان کو ٹرینٹی کا حصہ بنایا گیا، لیکن اصل پیغام جس کے اوپر فوکس کرنے کا ذکر کیا گیا تھا، چاہے وہ مسیح علیہ السلام کی اپنی دعوت بھی کیوں نہ ہو، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید تھی۔ تو اس نقطۂ مشترکہ کو اجاگر کر کے اور پھر اس بات کو اجاگر کر کے کہ ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس مانتے ہیں، ہم سیدہ مریم کو مقدس مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منتخب ہستیاں مانتے ہیں، ان کے ساتھ ایک قربت کا رویہ اختیار کیا جائے اور ان کے سامنے جو ہے اس بات کو رکھا جائے کہ وہ لوگ جو ہیں اس بات کو سوچنے میں مجبور ہوں کہ یہ کوئی ہمیں ریفیوٹ کرنا ان کا پرپز نہیں، بلکہ یہ تو ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جعفر طیار نے جب نجاشی شاہ ابشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ان آیات کی تلاوت کی تھی جن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر تھا، تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ سیدہ مریم جب اپنی جھولی مبارک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے آئیں تو بستی کے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ کے نہ تو والد برے آدمی تھے نہ آپ کی ماں نے کبھی خیانت کی تھی، تو یہ آپ نے لقد جئت شیئا فریہ، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو فرما لیا۔ تو اس موقع کے اوپر بستی کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ، ہم اس سے کیسے کلام کر سکتے ہیں جو ابھی بالکل جھولی کا بچہ ہے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزاتی طور پہ قوت گویائی عطا فرما دیا، آپ نے اپنی زبان رسالت میں آپ سے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے۔ تو نجاشی شاہ ابشر نے جب یہ ان آیات کو سنا تو مشرکین جو تھے وہ تو ان کے دل میں یہ بات ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ تو جو ہے نا آپ کے جو نبی ہیں یا آپ جس کے حضرت عیسیٰ یا سیدہ مریم مقدسہ کے بارے میں جو ہے نا نازیبہ قسم کے نظریات رکھتے ہیں، لیکن نجاشی شاہ ابشر نے جب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے آیات کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زمین سے تنکے کو اٹھا کے یہ فرمانے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات نہ تو ان آیات مبارکہ میں بیان کردہ حقائق سے اس تنکے کے برابر کم ہے نہ تنکے کے برابر زیادہ ہے۔ ظاہری بات زیادہ کا مطلب یہ تھا جو آپ ان کو باقاعدہ طور پہ اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہی بات ہے کہ اللہ کے رسول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، اور ان آیات کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر اس بات کا جو ہے نا اعتراف کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعوت دی اس کے اندر آپ نے برداشت کو اس حد تک پرائرٹی دی کہ جب طائف کی وادی کے اندر آپ کو لہو رنگ بنایا گیا اور اس موقع پہ حضرت جبریل امین پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے اور یہ بات عرض کی آپ کی بارگاہ رسالت مآب میں کہ اگر آپ حکم کریں تو طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے، تو نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ وہ بھی مجھے اور میرے میسیج کو پہچان نہیں رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام جو تھے وہ اس حد تک لوگوں کے بارے میں جو تھے وہ ایک ٹالرنٹ جو تھے وہ رویہ رکھتے تھے، اور پھر فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ نے جو مجرموں کے لیے آزادانہ معافی کا اعلان کیا اور یہ بات کہی لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، تو اس میں اس بات کو رپیٹ کیا گیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کی تھی، لیکن ان کا معاملہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تھا، یہاں بھائیوں سے بڑھ کر دوسروں کے بہت سے غیروں کے ساتھ بھی اسی رویے کو اپنایا گیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ستیلے بھائیوں کے ساتھ اپنایا تھا۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت جو ہے اس کے اندر جو ہے نا ایک حکمت بھی ہے، ایک تدریج کا پہلو بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں نا شراب اور جوئے کی جب حرمت کا مسئلہ آیا تو اس میں بتدریج لوگوں کو ان کے جو نقصانات سے آگاہ کیا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان کے اندر فائدے والی باتیں بھی ہیں اور نقصانات والی باتیں بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کے جو ہے نا نقصانات ان کے فوائد سے بڑے ہیں، یعنی ایک تدریجی طور کے اوپر ان کو جو ہے صرف مائل کیا گیا۔ پھر یہ بات کہی گی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں جن کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ جب تدریجاً ان کے اندر یہ بات راسخ ہو گئی تو پھر یہ بات جو ہے نا اللہ نے نازل فرمائی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب جوا پانسا اور بت گری بدترین شیطانی کام ہے، تو اس موقع فاجتنبوہ، تو ان سے بچ جاؤ۔
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور پھر مزید اس کو جو ہے نا اس کے نقصانات بتلائے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ بے شک شیطان جوئے شراب کے ذریعے تمہیں ذکر الہی سے بھی دور رکھتا ہے اور تمہیں آپس میں لڑاتا بھی ہے. جوا ہارنے والا بندہ جو ہے جیتنے والے کے خلاف ہو جاتا ہے. شراب کے اندر جو ہے جو بندہ شرابی کی گفتگو سے متاثر ہوتا ہے یا اس کے ایکشن سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ہم آہنگی کی بجائے ایک عداوت پیدا ہوتی ہے. تو آپ ان کے احکامات میں تدریج کے پہلو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہر شخص کی جو علمی صلاحیت ہوتی تھی یا اس کی نفسیاتی صلاحیت ہوتی تھی اس کا بھی خاص خیال کرتے تھے. آپ جو تھے بڑی بڑی گہرائی کی باتیں ان اہل علم کے سامنے رکھتے جن میں علم کو گریسپ کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی، اور ایک عام بدو آ کے اگر آپ سے سوال کرتا تو فقط ارکان دین کے اوپر ہی اس کو یہ تعریفیت میں اکتفا کرتے تھے. تو آپ کو اس بات کا بخوبی جو تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ ایک صلاحیت جو تھی غیر معمولی ودیت فرمائی تھی کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہوتا تھا کہ آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں اور کتنی کس بندے کی ریکوائرمنٹ ہے، کتنی کس بندے کی ضرورت ہے، کتنا کوئی بندہ جو ہے نا تحمل کر سکتا ہے چیزوں، کتنا کوئی بندہ اٹھا سکتا ہے. اور آپ کی ہمیشہ بردباری، تحمل اور پیار، محبت. اور اس کے اندر پھر سب سے بڑی بات یہ اللہ نے قرآن میں بڑی خوبصورت انداز میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ان کے دل میں ایک ہی تمنا تھی کہ لوگ کامیاب ہو جائیں اور وہ اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ رحمت والا معاملہ فرماتے، ہمیشہ ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرماتے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کے اسلوب دعوت کے اندر جو ایک نرمی، ایک پیار کی جو اہمیت تھی اور افادیت تھی وہ اپنی مسلم تھی. حتیٰ کہ میں یہاں علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ آخری 4-5 منٹ رہ گئے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. ہم اپنے بچوں کو کیسے اس بات کے لیے تیار کریں، ایک ماں کا، ایک باپ کا بچوں کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے کہ جو نسل وہ بڑی کر رہے ہیں وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بناتے ہوئے ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ جانتے ہوئے. کیونکہ اب تو سوسائٹی کے اندر بہت سارے رول ماڈل نظر آتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر آنے والی ویڈیوز سے لے کے دنیا بھر میں مختلف جو رول ماڈلز ہیں بچے ان کو بناتے ہیں. کوئی فٹ بالر کو بناتا ہے، کوئی کرکٹر کو بناتا ہے، کوئی کسی اور یوٹیوبر کو جو ہے وہ اپنا لیڈر یا اپنا جو ہے وہ رول ماڈل سمجھتا ہے. ایک ماں اور ایک باپ کا جو بنیادی انسٹیٹیوٹ ہے وہ کیسے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کی محبت کو بچوں کے دلوں میں ڈالے؟ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی بات ہوں، محبت اور تذکرات یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اصل میں کمال محبت کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ حج کا ذکر کیا وہاں پہ یہ بات کہ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ جب تم حج کے مناسک کو ادا کر رہے ہوتے ہو تو اللہ کا ذکر یوں کرو جس سے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ. تو جس وقت آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں نا تو آپ کی محبت اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. آپ اپنی لائف میں بھی اس کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے بیٹے سے پیار ہے تو آپ اس کا ذکر کریں گے، باپ سے پیار ہے اس کا ذکر کریں گے، یا کسی ایک اپنے لیڈر سے پیار اس کا ذکر کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے نا ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے. ان کی زندگی کے واقعات جو ہے نا ہمارے بچوں کے سامنے، خوبصورت چھوٹے چھوٹے واقعات ہمیں ان کے سامنے بیان کرنے چاہیے. یہ جو ریپیٹیشن ہوتی ہے نا کسی کے ذکر کی، اس کے ذریعے انسان کی جو ہے توجہ اس کے ملتفت ہوتی ہے اور اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس سے افیلیٹ کرنا ہے، اس سے میں نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا ہے. اگر ہمارے گھر میں ان کا ذکر نہیں ہوگا، اگر ہمارے گھروں میں ان کے واقعات کو بیان نہیں کیا جائے گا، اگر ہمارے گھروں میں ان کی عظمت کا بیان نہیں کیا جائے گا، اگر ہمارے گھر ان کی ختم نبوت یا حرمت کی بات نہیں ہوگی، اگر ہمارے گھر کے اندر ان کے اوپر درود پاک پڑھنے کا ذکر نہیں ہوگا، تو الٹیمیٹلی بچوں کے اندر جو فوکس جو ہے نا ان کا اس طرف ایسے نہیں ہو سکے گا جیسے ان کا ہونا چاہیے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بات ویسے نہیں کی گئی کہ وہ مجالس باعث حسرت ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہوتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یا اس کی جو ہے تعریف و توصیف نہ ہو جس مجلس کے اندر، اور جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اوپر درود کو نہ بھیجا جائے یا آپ کا تذکرہ یا آپ کا ذکر خیر نہ کیا جائے، تو پھر اللہ کی مرضی ہے اس مجلس کو جو ہے نا معاف کر دے یا اس کے اوپر گرفت کر لے. اور وہ لمحات ہمارے لیے باعث حسرت ہوں گے جن کے اندر ہم نے اپنے جو ہے نا خیر کی بات، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات یا پیغمبر دماء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات جو ہے نا لوگوں کے سامنے نہیں رکھی ہوگی. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہمیں اس حسرت سے بچنے کے لیے، اور حسرت یہ ہے وہ آخرت کی حسرت سے پہلے بھی سامنے آتی ہے جب ہم نے ان کے سامنے تذکرہ نہیں کیا ہوتا، جب ہم نے ان کو رول ماڈل کے طور پہ اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیفائن نہیں کیا ہوتا، جب ہم نے ان کو بطور رول ماڈل آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہوتا، بطور رول ماڈل ان کو انڈیکیٹ نہیں کیا ہوتا، تو الٹیمیٹلی پھر بچوں کی جو ان کی تعلیمات کا بستگی ہے اس درجے کے اوپر نہیں پہنچتی. تو پھر ہم کئی مرتبہ یہ بات بتاتے بھی ہیں کہ بچہ جو ہے نا اس ٹریک سے دور ہوتا جا رہا ہے جس کے اوپر اس کو ہونا چاہیے تھا. ہماری بیٹی اس ٹریک سے دور ہوتی جا رہی ہے جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے تھا. یہی وجہ ہے کہ ویسٹ میں خاص طور پہ اسکالرز جو ہیں اس بات کو بڑا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ بغیر وجہ کہ وہاں پہ سکونت اختیار نہ کی جائے.
دوسری وجہ بامر مجبوری، کوئی علاج کی وجہ سے، کوئی تعلیم کی وجہ سے، کوئی دعوت و تبلیغ کے معاملات کے، کوئی کاروبار کے ساتھ جانا پڑ گیا ہے، تو پھر مسجد کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم کیا جائے جو وہاں پر جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بات کرتے ہیں یا پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی بات کرتے ہیں۔ میں 24 گھنٹے کا دن گزارتا ہوں، میرے دنوں کے اندر جو ہے نا نبی کا اگر ذکر نہیں ہے، میں صرف کاروبار میں مشغول ہوں یا صرف اپنے دنیاوی معاملات میں مشغول ہوں، تو پھر میں یہ بات کا اگر یہ گمان کروں کہ میرے بچے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ سب وابستہ ہوں گے جس طرح ان کو ہونا چاہیے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ایک خیال خام ہے۔ مجھے اس کے لیے جو ہر صورت اپنا وقت ایلوکیٹ کرنا پڑے گا، مجھے اپنے بچوں کو ان واقعات کے، ان احادیث طیبہ کے اور اس اخلاقی سٹینڈرڈز کے جو ہے نا ان کو اسے روشناس کروانا پڑے گا۔ اگر میں اس لیول کے اوپر اپنے بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ڈسکس کرتا ہوں اور ان کی سیرت کا بیان کرتا ہوں اور ان سے والہانہ محبت کا اظہار کرتا ہوں، تو الٹیمیٹلی میرے بچوں کے اندر بھی جو ہے نا یہ چیز خود بہت پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ آپ کو یہ بات بتلاؤں، والدین اور خصوصیت جو والد ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے بہت بڑا سورس آف انسپائریشن ہوتا ہے۔ والد کا کریکٹر، اس کی گفتگو، اس کی شیئرنگ اور اس کی جو چیزیں وہ ایسوسیٹ کرتا ہے لوگوں کے سامنے، جن کے اپنی ایسوسیشن کو کرتا ہے، وہ بچے کے دماغ کے اوپر جو ہے نا اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں بڑے ہی 3 محترم والد کا بھی ذکر کیا، 3 بطور پیرنٹس کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت لقمان علیہ السلام کا، کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے باقاعدہ طور پر ان کو نصیحتیں بھی کی اور ان کے دعائیں بھی کی اور وصیت بھی کی۔ جب آپ یہ سارے کے سارے کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس باقاعدہ رول ماڈل کی حیثیت سے ہمارے بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کے وقت کا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سوالات کا جواب دیا۔ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے چلیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ 1965 سے لے کے 2025 تک ہم 1965 کے قصے پڑھتے اور سنتے آئے، بہادری کے قصے پاک افواج کی ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھے۔ ہمارے بچے 2025 کے مارکہ حق کے قصے سنیں گے۔ دشمن اب بھی وہی ہے، چالیں مختلف ہیں، حالات مختلف ہیں، معاملات مختلف ہیں، لیکن جذبہ اب بھی وہی ہے۔ اور اس جذبے کے اندر سب سے اہم بات پاکستان کی فتح 1965 میں بھی تھی اور پاکستان کی فتح 2025 میں بھی ہے۔ پاکستان نے 2025 میں بھی دفاع کیا اور 1965 کے اندر بھی دفاع کے ذریعے بہت ساری یادگار، بہت سارے معاملات کتابوں کے اندر رقم کیے۔ میرے ساتھ موجود ہے ایئر کموڈر خالد چشتی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر ایک بڑا مارکہ تھا 6 ستمبر 1965 کا، ہم نے کتابوں میں پڑھا، اب جو واقعہ تھا 2025 کا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دونوں معاملات کے اندر دشمن ایک ہی ہے، چالیں مختلف ہیں، حالات مختلف ہیں، معاملات مختلف ہیں، جس سے میں نے ابتدا میں بھی کہا۔ اب ہمارے بچے 2025 کے کون سے واقعات سر پڑھیں گے؟ کیونکہ ہم نے تو 1965 میں پڑھا کہ پاکستان نے کس طریقے سے دشمن کی لاہور پہنچنے کی چال ناکام بنائی اور پھر خواب ہی رہ گیا، بلکہ چکنا چور ہو گیا دشمن کا خواب۔ سر 2025 کے واقعات آپ کیسے دیکھتے ہیں جب مماثلت کرتے ہیں 1965 سے؟ بہت شکریہ فواد آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا۔ بالکل آپ نے صحیح منظر کشی کی ہے کہ حالات بدل گئے ہیں، صرف جذبہ وہی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور میں یا میرے جو ہم اثر ہیں لوگ، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے خود ایئر مارشل نور خان اور ایم عالم صاحب جیسے لوگوں سے بات کر کے ان سے یہ باتیں سنی اور ان کو ہم ابھی لیگیسی میں کنورٹ کر کے آگے ایڈ کر رہے تھے یا پاس آن کر رہے تھے، تو یہ 2025 کا واقعہ ہو گیا جو ہم نے اس عمر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور ہم جیسے لوگ، آپ کو جنہوں نے دونوں نسلوں کو دیکھا، کہ نوجوان نسل سے بھی مجھے یہ آنر ہے کہ میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں، کبھی اپنے شوق میں کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے اس مارکے سے انہی فائٹر پائلٹ سے، انہی اسکواڈرن انجینئرنگ آفیسرز اور ایئر ڈیفنس لوگوں سے ملاقات کی تھی اپنے چینل کے لیے، اور ان کے ساتھ پورا دن گزارا تھا پچھلے لوگوں سے اور اب کے کمپیرزن کرتے۔ لیکن جب میں نے ان سے ملاقات کی تو اس وقت میں دور دراز یہ نہیں پتا تھا کہ چند ہفتوں میں جنگ آ رہی ہے، اور یہی نوجوان فائٹر پائلٹس جو اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ ہم 1-1 انچ کا دفاع کریں گے، وہ ان کا جس کو کہتے ہیں نا، ان کو امتحان میں یہ قدرت یا ہندوستان کے وزیر اعظم ڈال دیں گے۔ اور نہ صرف انہوں نے امتحان میں ڈالا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ سرخرو ہوئے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ قوم کی امیدوں سے اور توقعات سے بڑھ کر پرفارم کیا، کیونکہ میں ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 7-0 میں خود کبھی نہیں توقع کرتا تھا کہ اتنی زبردست، بریلینٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ، اور جس کو کہتے ہیں نا ریکارڈ بریکنگ، جو ایک ریکارڈ ہوگا کہ ایک ہی اسکواڈ نے 7 جہاز دشمن کے مارے اور ایئر ڈیفنس ویپنز نے بھی مل کر، یہ ایک ٹیم تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کمپیئر کریں تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ چیلنجز وہی ہیں، کیونکہ ہم نے نہ اپنا ڈیزائن بدلا ہے، نہ ہمارے کو پلانز بدلے ہیں۔ ہم اس وقت بھی ڈیفینسو تھے، ہم نے ملک کی سوورینٹی کا دفاع کرنا تھا، اور آج بھی ہم اسی پوزیشن پر ہیں۔
لیکن جو چیزیں چینج ہوئی ہیں وہ ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، وہ طریقہ کار ہو گیا ہے. اب وہ پہلے ڈاگ فائٹ ہوتی تھی، امام عالم صاحب جن سے ہم نے سامنے بیٹھ کر قصے سنے تھے. میں خوش قسمت اس طرح سمجھتا ہوں کہ جب نیا نیا آفسر بنا تھا تو میرا پہلا جو اسکواڈن تھا وہ یہی 15 اسکواڈن تھا جس نے یہ شوٹنگ کی ہے. اور پشاور میں پوسٹڈ تھے ہم، اور امام عالم صاحب ان دنوں ایئر ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہوتا تھا، تو وہیں ہم نے یہ باتیں ان سے سنی تھی. خود سامنے بیٹھ کر سننا، ایک اپنے سینے میں ان کو یاد رکھنا اور آج کیری آن کرنا بھی ایک اٹ سیلف ایک آنر اور پرائڈ ہے. اب ٹیکنالوجی بہت بدل گئی ہے، لیکن ایک چیز یہ تھی کہ پائلٹس کو اس وقت بھی کلیئر تھا کہ ہم نے سوورینٹی کے لیے لڑنا ہے، اور آج بھی کلیئر ہے. آج بھی انہوں نے اس طریقے سے دشمن کے دانت اکٹھے کیے. 200 کلومیٹر دور آپ دیکھیے، رات کے 12-12:30 بجے کی بات ہو رہی ہے، دشمن کو اب دیکھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی پر اتنا عبور الحمدللہ پیس ٹائم میں حاصل کیا تھا کہ وہ ان کو نظر آیا کہ انہوں نے کیا ثابت کر کے ایک نئے مارکے کھڑے کر دیے. تو نتھنگ ہیز چینج. جیسے میں نے کہا، صرف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، جہاز بدل گیا ہے، ماحول بدل گیا ہے. اس وقت ساری فائٹس تقریباً دن میں ہوتی تھی، رات کو لمیٹڈ آپریشنز ہوتے تھے. یہ سارے کا سارا آپریشن دیکھ لیں تقریباً یہ دن میں ہوا ہے، سوری رات کے وقت ہوا ہے، اور یہ وقت بدلا ہے. اچھا سر، 1965 کے اندر پاکستان کی فضائی برتری کی کیا صورتحال تھی؟ کیونکہ ہم جب قصے سنتے ہیں تو امام عالم کے قصے سنتے ہیں، پاکستان کے جہاز جو ہے وہ ہندوستان میں گئے، مختلف ایئر بیسز کو نشانہ بنایا. کچھ اگر اس کو آپ یاد کریں، کیونکہ یہ تمام چیزیں تو آپ نے اپنی ان تمام وار کی جو پوری ہسٹری ہے اس کے اندر بھی آپ نے پڑھی ہوں گی جس وقت آپ فوجی تربیت حاصل کر رہے تھے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو کس طریقے سے بتائی گئیں؟ کیا حقیقت کیا تھی 1965 میں دفاع کی؟ اور پھر اگر آج سے آپ اس کو ملائیں تو کتنا مختلف تھا؟ کیونکہ اب تو بیونڈ ویژول رینج ہم کاروائیاں کر رہے ہیں، تو اب جنگ میں کیسے فرق آ گیا سر؟ دیکھیں، ایئر فورس بائی نیچر بڑی ڈیفرنٹ ایک فورس ہے، اس لیے کہ اس کو امیجیٹ کہا جاتا ہے، رسپونڈ کرے، شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں اس نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. ایک خاص جگہ پر کنسنٹریٹ کرنے کا کہا جاتا ہے، وہ یہ کر سکتی ہے. یہ دشمن کو سرپرائز دے سکتی ہے، یہ دشمن کے خلاف شاک افیکٹ دیتی ہے، یعنی اس کو حیران کر دیتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیتی ہے آپ کے حق میں، خاص طور میں پاک فضائیہ کی بات کر رہا ہوں. اب آتے ہیں 1965 میں یہ ہوا تھا کہ جب پاک فضائیہ کو کال کیا گیا ہے تو اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر جو ایئر کمانڈو ریٹائر ہوئے، بعد میں ریسنٹلی وفات پائی ہے، میں ان سے مل چکا ہوں اور مجھے اعزاز تھا کہ میں نے ان سے پوری تفصیل سنی. تو وہ خود بتا رہے تھے کہ ہم شکر گڑھ کے علاقے میں کوئی توپیں دشمن کی تھی جو ہمارے ملک پر فائر کر رہی تھی، تو ہم آرمی نے ریکویسٹ کی، پاکستان آرمی نے، کہ ان کو خاموش کروایا جائے. وہ کہہ رہے ہیں ہم پشاور سے ٹیک آف کر کے شکر گڑھ یعنی سیالکوٹ سے بھی آگے جا رہے تھے، تو ہم 25,000 فٹ پر تھے. کیونکہ میں آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں کہ جب ہائٹ زیادہ جہاز اڑتا ہے بلندی پر تو فیول ذرا پیٹرول کم خرچ ہوتا ہے. تو وہ ہائٹ مینٹین کر رہے تھے کیونکہ ڈسٹنس بہت دور جانا تھا انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں 25,000 فٹ پہ مجھے یہ آرڈرز ملے کہ آپ یہ مشن چھوڑ دیں اور آپ لاہور بارڈر پر پہنچے، یعنی واگا بارڈر پہنچے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈائیو کی اور ڈائیورٹ کر کے ہم لاہور پہنچے، اور پورے لاہور کے اوپر سے گزر کر لو لیول جب دشمن کے علاقے میں گئے، یہ ابھی بارڈر کراس کر رہے تھے، تو انہوں نے ٹینک دیکھے سڑکوں پر چڑھتے ہوئے. تو انہوں نے سمجھا کہ پاکستان آرمی اپنی پوزیشن لے رہی ہے، اور انہوں نے ایز اے ٹریبیوٹ یا گڈ ول جیسچر انہوں نے ان کے پاس جا کر جہاز کو انورٹ کیا اور ان کو سلیوٹ کرنا چاہتے تھے ان ٹینکوں کو کہ ہم آ گئے ہیں، اور ایک مورائل بوسٹنگ کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ جب میں نے لو لیول کو تقریباً 100-150 فٹ پر میں الٹا کیا جہاز، تو میں نے دیکھا کہ اس پر نشان اور ساری لینگویج تو انڈین ٹینک تھے وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گولے بنے ہوئے تھے نشان ان کے لوگوں کے، وہ میرے لگا ماتھے پر لگے ہیں، اتنے زور کا مجھے ایک پیٹریٹزم واپس آیا. اور میں نے وہ جو 6 جہاز تھے، انہوں نے 19 منٹ تک ان کو راکٹنگ اور فائرنگ کی ان کو، اور لاہور کی طرف نہیں بڑھنے دیا. یہ ایک سیٹ اپ تھا، اور یہی وہ جہاز تھے اسی بیس سے جنہوں نے جا کر سیالکوٹ پر چونڈا سیکٹر کو ڈیفینڈ کیا تھا جب 600 ٹینکوں کی لڑائی یا حملہ ہوا. بہت بڑی لڑائی. تو یہ ایک یونیک تھا. اور میں آپ کو سب سے سٹرینج بات بتاتا چلوں، 3 ہوائی اڈوں پر ہم نے حملہ کرنا تھا. پاک فضائیہ نے پہلے دن شام کو 5 بجے 6 ستمبر کو ہلواڑہ، آدم پور اور پٹھان کوٹ پر اسی اسکواڈرن لیڈر سجاد نے حملہ کرنا تھا اپنے اسکواڈرن کے ساتھ پشاور سے. وہ مجھے خود بتاتے ہیں، اور ان کی کتاب فلائٹ آف دا فیلکن میں بھی یہ پوری تفصیل دی گئی ہے. انہوں نے کہا مجھے بڑی ایک سٹرینج بات تھی اس کو سمجھنا، لیکن ریلیٹ آپ کر پائیں گے جو میں آپ نے کہا نا کہ ریلیٹ کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پٹھان کوٹ پر جب ہم نے حملہ کرنا تھا، 8 جہازوں نے جانا تھا، تو میں نے جب مشن پر روانہ ہونے سے پہلے ایک بالٹی منگوائی پانی کی، اس میں پرفیوم کی ایک بوتل اٹھائی، اور پھر ایک تولیہ گیلا کر کے سارے پائلٹس کو کہا کہ اپنے آپ کو تر کریں، اپنے بازو جسم میں ادھر بازو پر منہ پر ملیں اس کو. تو لوگ بڑے حیران ہوئے
کہ یہ ہم کمبیٹ مشن پر جا رہے ہیں تو ہمارا آفیسر کمانڈنگ جو اوسی تھے یونٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشبودار تولیے سے اپنے منہ صاف کریں اور ہاتھ صاف کریں. تو سب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں پتا کس نے واپس آنا ہے اور کس نے نہیں آنا, اور میں چاہتا ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو خوشبودار ہو کر جائیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا میں چاہوں گا آخری 2 منٹ رہ گئے چشتی صاحب, تھوڑا سا آپ اس کو کنکلوڈ کریں کہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے, کیونکہ اب جنگ بالکل مختلف ہو گئی ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ آدم پور تک گئے, پٹھان کوٹ تک گئے, ہندوستان کے اندر گھس گئے, پھر وہاں سے واپس آئے. اب تو سر ہائی ٹیک ریڈارز ہیں, اب تو جہاز جس وقت اڑتا ہے تو اسی وقت اس کے جو ہے وہ پرنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں دوسرے ملک کے اپوننٹ کے ریڈار کے اوپر. تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں 2025 کی اگر بات کریں؟ حالانکہ ہم ثابت کر چکے ہیں, یہ سوال بنتا نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ پاکستان کی فضائیہ کیا BVR رینج پوری جنگ کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے یہ آن گوئنگ ایفرٹ ہوتی ہے اور چیلنج ہوتا ہے ہر وقت فورس پر, خاص طور پر ایئر فورس کے, کیونکہ ہم ہوتے ہیں ٹیکنالوجی یا ٹیک انٹینس ہوتے ہیں, یعنی ہمیں کمپیوٹرز بہت زیادہ جہازوں میں استعمال ہوتے ہیں, سافٹ ویئر بڑے یوز ہوتے ہیں, الیکٹرانک اور ڈیجیٹل بڑا رول ہوتا ہے جہازوں کے اندر اس کا. تو ہمیں اپنے, جیسے میں نے کہا کہ وقت سے آگے رہنا پڑتا ہے, یعنی جو روٹین میں چل رہا ہے, اپنے آپ کو اتنا زیادہ لیس کرنا ہوتا ہے ٹیکنالوجی سے کہ آپ دشمن کو سرپرائز کر سکیں. اور صرف انڈکشن نہیں کرنی ہوتی, آپ نے ان کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے. ان جہازوں کو لے لینا ایک اور چیز ہوتی ہے, اور بنیاد المرصوص کو واقعی پیچھے چھوڑ چکی ہے, اور وہ اگلی پلاننگ تیار کر رہے ہیں کہ اگر ابھی کبھی بھی مس ایڈوینچر کیا ہندوستان نے تو اس کا کس طرح جواب دینا ہے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب آپ کا. آپ نے بڑی واضح طور پہ بات کی کہ دشمن کو سرپرائز کرنا ہوتا ہے, اور سرپرائز کی جب بات آئے تو جس طریقے سے پاکستان نے 2025 مار کے حق میں سرپرائز کیا, اس طریقے سے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں, توقع رکھ سکتے ہیں, خواہش رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جب بھی کوئی جارحیت ہوگی, چاہے ہندوستان کی جانب سے ہو, چاہے فتنہ خوارج ہو, یا کوئی بھی ہندوستان کی پروکسی ہو, جب کبھی بھی پاکستان کے اوپر حملہ ور ہوگی تو پاکستان کی فضائیہ, پاکستان کی بری افواج, پاکستان کی بحری افواج, گو کہ پاکستان کے تمام جو پلرز ہیں دفاع کے, وہ اسی طریقے سے ایکٹیویٹ ہوں گے کہ جس طریقے سے 1965 میں دشمن کے دانت کھٹے کیے اور دشمن کا وہ پورا منصوبہ خاک میں ملایا کہ جہاں وہ لاہور جم خانہ میں ناشتے کی خواہش رکھتا تھا. ناشتہ تو اس نے کیا لیکن جہنم میں جا کر کیا. آئندہ بھی یہی امید رہے گی, یہی جذبہ رہے گا. اب پاکستان پائندہ باد. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.